समी साहब पूछ रहे हैं जो शाह ज़ैन बुख्ती साहब है उनका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उस इलाके में, और वो जो सोच रहे हैं इमरान खान साहब कि वो मुज़ाकरात करेंगे, जो भी नाराज़, अगर हम रहनुमा की बात करें या इंतहा पसंदों की बात करें, जिसकी भी बात करें, तो वो किस तरीके से उनके किरदार को आप देख रहे हैं, और क्या जो चीज़ें खान साहब के जहन में इस वक्त चल रही हैं स्टेबिलिटी के हवाले से बलूचिस्तान में, वो हासिल कर पाएंगे? देखें, इस वक्त तो मेरी मालूमात ये है कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 2-3 लोगों से बात भी उनको इंगेज किया गया है, 2-3 लोगों को इंगेज किया गया है। और खान साहब की ने ऐसी बात नहीं कही, खान साहब के इल्म में ये है कि तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने आकर बलूचिस्तान के सॉइल पर आके ये बात करनी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। और कल के काबीना के इजलास में ये बात भी हुई है उधर। उनमें भी उन्होंने, कुछ लोगों ने मुखालफत की कि आप किन लोगों से बात करेंगे, जो इंडिया जिनको सपोर्ट करता है आप उनसे बात करेंगे। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है जिस पे काबीना की जो मीटिंग है उस पर ब्रीफिंग देते हुए जो फवाद चौधरी साहब ने यही कहा, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों को से बात करेंगे जो लोगों से इंडिया की तरफ से उनको कोई इमदाद ना मिली हो और वो इंडिया से लिंक ना हो, ये उन्होंने बात की है। लेकिन इम्पैक्ट देखें, जो समी साहब बात कर रहे थे, और बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर ने आकर कोशिश की है कि यहाँ के लोगों को जो है वो एम्पावर करें और शाहज़ैन बुख्ती को इस तरह लाना। अब क्या शाहज़ैन बुख्ती जो मैं सुन रहा था सवाल, समी साहब जो सवाल कर रहे थे, क्या क्या वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये वक्त बताएगा। देखिए, डेरा बुख्ती तक तो शाहज़ैन बुख्ती इफ़ेक्टिव ज़रूर हैं, क्योंकि एक उनके दादा का नाम उनसे जुड़ा हुआ है। दादा का नाम जो है वो कैश भी करते रहे हैं, और दादा के नाम की वजह से जो है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो बहुत ज़्यादा उनको वहाँ रसाई भी है। और आज पे भी वो अगर असम्बली में आए हैं तो उसी वजह से आए, उसी पॉलिटिक्स की वजह से आए। छोटे भाई उनके वज़ीर हैं सूबाई हुकूमत में, और यहाँ पर लोकल बॉडीज़ का उनके पास है, इनके पास है। अभी ये अपने, इन पे कभी इल्ज़ाम हुआ करता था कि बरामदा बुख्ती से ये को फ़ोन पर बात भी करते हैं और उनके रवाबित उनके साथ हैं। क्या उनको बनाया गया है इसलिए कि वो कम से कम एटलीस्ट दूसरे नाराज़ बलोच या वो जो मज़ामतकार हैं या सेपरेटिस्ट हैं उनसे वो बात करें या ना करें, एटलीस्ट क्या वो बरामदा बुख्ती का इत्तेमाद उनके पास है कि वो आराम से जाकर वॉक इन करें उनके फ्लैट में, उनके घर में स्विट्ज़रलैंड में, और जाके उनसे बात कर लें और उनको मना लें या उनको इंगेज करें एटलीस्ट, और उनसे बात करें कि आपके क्या वो मसाइल हैं। दूसरे उनके कज़न हैं जो उनके फूफीज़ाद भाई हैं, वो हैं आपके बख्तियार डोमकी। तो क्या बख्तियार डोमकी जो हैं वो भी एक आसान वो है कि गवर्नमेंट उनको सोच रही है कि आसान चीज़ों को पहले हल किया जाए, तो क्या वो उन तक कर जाएंगे? अगर ये 1-2 लोगों को भी वो कम से कम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं और उनको ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में डेरा बुख्ती और ये आसपास का एरिया थोड़ा सारा पुरअमन हो जाएगा और लोग उनकी तरफ देखेंगे, और उसके बाद फिर वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो, मेरे ख्याल में अगर बरामदा बुख्ती को भी नहीं ला सके, अगर वो बख्तियार डोमकी को भी नहीं ला सके, तो फिर मेरे ख्याल में शायद प्राइम मिनिस्टर का चॉइस जो है वो शायद मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। जी समी साहब, दो हम लोगों की बात की उन्होंने। जी बात कीजिए। देखिए, बेसिकली जो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल करने का सोच रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो इस बात के चैंपियन हैं। उन्होंने जो अफगानिस्तान में ट्रंप को कायल किया कि वो तालिबान के साथ गुफ्तगू करे, और फिर पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाके बिठाया। तो अब पाकिस्तान में आपने पता है आपको भी कि कश्मीर की डिप्लोमेसी एक हुई है, उसका भी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में जिक्र किया गया कि जनाब ये हो रही है, और इंडिया ने खुद इनको इसने शुरू किया है और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो निकला है। और इसी तरह अब ये बलूचिस्तान के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ये इस तरह की गुफ्तगू, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं बात करने का सोच रहा हूँ, बेसिकली बात ये शहजादा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है,
اور وزیر اعظم صاحب نے جس وقت اس بات کا اندیا دیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی 70-80% کام اس حوالے سے ہو چکا ہے اور ہیں وہ اس میں لائے جا رہے ہیں پروسیس میں، تاکہ یہ پروسیس جو ہے اس کو کریڈیبلٹی ملے اور پھر ایک اسٹرانگ پولیٹیکل میسج جائے پاکستان کے اپوننٹس کو اور پاکستان کے اندر بھی کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اگر سوال میں ویسے ضمناً یہ اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ اگر حکومت سمجھتی ہے اور تمام جو معاملات ہیں ان کو گفتگو کے ذریعے وہ حل کر رہی ہے، چاہے کشمیر کا معاملہ ہے، چاہے بلوچستان کا معاملہ ہے، چاہے یہ افغانستان کا معاملہ ہے، تو پھر پاکستان کے اندر بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے حکومت کو اور ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، جو ڈسپیوٹس ہیں، جو ایشوز ہیں جن پر اگر کوئی پرابلم ہے۔ اسی طرح بیک کا معاملہ ہے، اگر آپ ہر کے لیے تیار ہیں تو پاکستان کے اندر آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ایک پاکستان کے اندر اگر کوئی شورش ہونے والی ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ اچھی ہے، لیکن اس کا یہ جو اٹ شوڈ بی ریفلیکٹیو اور ان ایوری آسپیکٹ نا، جہاں جہاں کوئی گروپ ہے پھر اس کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، اس میں سلیکشن نہیں ہونی چاہیے اور کچھ کے ساتھ آپ طاقت کا استعمال کریں، کچھ کے ساتھ آپ گفتگو کا استعمال کریں۔ تو اگر آپ کر رہے ہیں نیگوسیشن تو مجھے لگتا ہے کہ رائٹ اسٹیپ گروپس ہیں ڈومیسٹک، ان کے ساتھ بھی آپ گفتگو کریں، یہی معاملہ جو ہے یہ صلح کی طرف لے کے جائے گا۔ جی رانا صاحب، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے شاہ زین بگٹی کے حوالے سے؟ لیکن شہزادہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا شاہ زین بگٹی صاحب یا جتنے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک ٹرائب، ایک اسپیسیفک ایریا تک تو امپیکٹ ڈالیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے بلوچستان میں اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تو باقی جو قبائل ہیں ان کے بھی جو لوگ ہیں اہم جو نمائندگی کر رہے ہیں انہیں شامل کرنا پڑے گا؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ شہزادہ صاحب اور سمیع صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ کافی حد تک درست ہے۔ بات بلوچستان کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہاں پہ جو قبائلی روایات ہیں اور مختلف قبائل جس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، کسی بھی معاملے کا حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی کہیں دو ملکوں کی جنگ بھی ہو تو وہ بھی بالآخر مذاکرات کے نتیجے میں ہی معاملات طے پاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملکی سالمیت سے جڑی ہوئی جہاں پہ فیصلہ کرتے وقت بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو بلوچستان کی ایک پرانی تاریخ ہے۔ بلوچستان میں جب بھٹو صاحب مرحوم کے دور میں پہلی بار فوجی آپریشن کیا گیا تو اس وقت کی اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب اقتدار میں آئے، بھٹو صاحب نے عطا اللہ مینگل، ولی خان اور دیگر ان کے قائدین جو تھے نیب کے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا کے حیدرآباد ٹریبیونل بنایا۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے پی این اے کی لیڈرشپ کے کہنے پر ان کے خلاف تمام مقدمات واپس لے کر ان کو رہا کر دیا۔ اب اس اقدام کے نتیجے میں کیا وہ قومی دھارے میں آ گئے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے جو اتنا بڑا میسج دیا گیا کہ جو پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف غداری کے مقدمات بنائے تھے، وہ ایک فوجی حکمران نے آ کر واپس لے کر انہیں کہا کہ آئیں آپ قومی دھارے میں آ جائیں، تو اس کے بعد وہ قومی دھارے میں آئے۔ اس کے بعد عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے اختر مینگل صاحب صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، نواب اکبر بگٹی صاحب بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ یہ سارا جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ اس طریقے سے جو دیکھیں بعض چیزیں ہوتے، بات چیت ہونی چاہیے۔ جو لوگ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، وہ آئیں، ان کو آپ انگیج کریں، لائیں، لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ایک بندہ کراچی کا لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ یہ کہیں سوچیں کہ بلوچستان میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ قومی دھارے میں آنا چاہیں گے کہ نہیں؟ وہ ریاست کو ان کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹنا ہوگا جس طریقے سے نمٹا جاتا ہے۔ تو یہ سارے پہلو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو سمیع صاحب نے بات کی ہے کہ اپوزیشن سے بھی مذاکرات کیے جانے چاہیے، تو وہ تو فلور آف دی ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے اپوزیشن کو کہ آئیں آپ بات چیت کریں، بیٹھیں۔
یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اچھا شہزادہ صاحب، آپ نے رانا صاحب کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے تو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف سخت آپریشن کرنا چاہیے، یا جو بھی اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب جیسے کہ آپ نے ایک اور بات کی، جب اپنے بات کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ آئی ہیں کہ اب انڈیا سے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں ایسی ایک تاثر آتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو چیزیں ہیں وہ بہت سٹیبل ہو چکی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو نیٹ ورکس تھے، جو ہڈن نیٹ ورکس تھے جہاں پورے پاکستان میں یا کہیں پر بھی ہوں یا بلوچستان میں ہوں، ان کو بھی جو ہے وہ فگر آؤٹ کر کے انہیں ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ریاست آلریڈی اپنا کردار جو ہے وہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب سے بات چیت نہیں ہو رہی، پہلے سے بات چیت ہو رہی ہے، اب جا کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے ریاست نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک بہت اہم امپیکٹ ہو سکتا ہے اس حوالے سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، کبھی جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو عیاں نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مخفی رکھیں، اور تمام چیزیں جب کسی حد تک وہ پہنچ جاتا ہے پھر آپ اس کو خود ہی جو ہے آشکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو آپ اوپن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رانا صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں جنہوں نے بات نہیں کرنی ہے ان سے تو بات کرنے کا فائدہ بھی نہیں، لیکن آپ کیونکہ خود گورنمنٹ اور ریاست جو ہے وہ کوششیں کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرے کہ جن کے اپنے عزائم ہیں، جن کا اپنا ایجنڈا ہے، یا جن کا ایجنڈا کوئی اور جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ان کو استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو بتانا ہے ہم نے ان سے بات کی، یہ اس پر مانتے نہیں ہیں. ملکی شاملیت یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں کہ جو آئے اور وہ یہاں لینڈ بھی کر جائے، آپ اس کو جگہ بھی دے دیں اور وہ کہے کہ میں تو پاکستان توڑنا چاہتا ہوں. ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے بھی جتنی باتیں ہوئی ہیں سب یہ باتیں اسی طرح ہوئی ہیں کہ مائنس انڈیپینڈنس، مائنس کوئی سپریٹسٹ ٹینڈنسیز، اور یہ مائنس ملکی سالمیت کے اوپر کوئی بات کرنا، یہ مائنس. اب آ کے آپ کی بات کیا ہے کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. گوادر پورٹ میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یا جو مقامی آبادی کو شیئر آپ دے دیں، اسٹیک ہولڈر ان کو بنا دیں، یہ بات ہو سکتی ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جنرلی بلوچستان کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، بلوچستانیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کے مداوا ہے، اس کے لیے ہم کیا راستے کریں گے، یہ ہم ٹائم فریم ہے اس کے ساتھ رکھتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، پرائم منسٹر پہلے ہی جو ہے اختر مینگل کے ساتھ، جو بی این پی مینگل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس میں تھے. جی